اللہ تعالی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ ہماری جسمانی بقا، جسم کی بقا کے لیے، جسم باقی رکھنے کے لیے ظاہری رزق بخشا، کھانے پینے کا اللہ نے انتظام کیا۔ روحانی بقا کے لیے ہمیں عبادت، ایمان، تقوی، باطنی رزق عطا کیا۔ جسمانی روزی دنیا کے کھیتوں سے، باغوں سے ملتی ہے، اللہ نے ہمیں بخشی۔ ایمانی روزی کہاں سے ملتی ہے؟ تو پہلا مرکز ہے دنیا میں جہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے، ایمانی روزی مدینہ منورہ سے ملتی ہے، نبی پاک کے روضے سے ملتی ہے، پھر آگے ان کی برکت سے جو مراکز روحانی ایمانی بنے، یہ یاد رہے۔ اور زندہ کرنے مارنے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ سور پھونکیں گے، وہ پھونک ہوگی، چنگاڑ ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے، جتنی بھی ہوگی مخلوق سب کی سب، ذی نفس جتنے ہیں سب، جس کو آپ مرنا کہتے ہیں، سب مر جائیں گے۔ کچھ وقفے کے بعد وہ وقفہ کتنا ہوگا اس کی مدت بھی الگ الگ بیان ہوئی ہے۔ وہ دوسری بار سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے، سب ان کی پھونک میں یہ طاقت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی۔ وہ خود سے یہ کمال نہیں رکھتے۔ وہ زندگی ملے گی، پھر حساب کتاب ہوگا، سزا اور جزا کا مرحلہ ہوگا۔ یہ زندگی اب جسمانی ہے، وہ زندگی روحانی ہوگی۔ اس لیے دوبارہ زندگی کے بعد موت کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ اس موت کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر دوزخی دوزخ میں رہیں گے ہمیشہ، جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ اب یہ پھونک مارنا، حدیث شریف کہتی ہے کھانے میں پھونک نہ مارو، پانی میں پھونک نہ مارو۔ لوگ کہتے ہیں تم تو دم کرواتے ہو، حدیث کہتی ہے پھونک نہ مارو، تم دم کرواتے ہو، تو یہ تو حدیث کے خلاف ہو گیا۔ تو سنیں، صرف پھونک مارنا، صرف پھونک مارنا وہ غلط ہے، کیونکہ آپ کے منہ سے جو جراثیم نکلیں گے وہ اس کھانے میں چلے جائیں گے۔ لیکن آپ کچھ پڑھیں گے تو وہ آپ کی پھونک نہیں ہوگی، وہ پڑھائی ہوگی۔ اللہ کا نام لیں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم عیسیٰ، دم پھونک کو کہتے ہیں، مشہور ہے یا نہیں؟ وہ پھونک مارتے تھے تو ان کی پھونک میں برکت تھی یا نہیں تھی؟ مورت بناتے تھے، مورتی بنائی پرندے کی مٹی کے ساتھ، پھونک ماری، اس میں جان آ جاتی تھی، وہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا۔ تو وہ بھی پھونک تھی یا نہیں تھی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، پھونک تھی۔ تو ایک نرا پھونکنا ہوتا ہے، روٹی کو پھونکنا منع کیا گیا، پھونک مار کے ٹھنڈی نہیں کرنی چاہیے، آپ کے جراثیم جاتے ہیں۔ مگر آپ کوئی کلام پڑھ کے پھونک مارتے ہیں تو وہ اس کلام کا اثر جاتا ہے۔ چنانچہ اس کا تجربہ کیا گیا۔ سائنس والوں نے 2 گلاس میں پانی رکھا،
ایک گلاس پہ فاصلے پہ رکھا، دوسرے پر انہوں نے پڑھا، کلام پڑھا، دونوں پانی کا ٹیسٹ کیا گیا۔ جس پہ کچھ نہیں پڑا تھا اس میں جراثیم بھی تھے، بیکٹیریاز بھی تھے، جس پر پڑا گیا تھا وہ بالکل صاف تھا، اس میں صفائی تھی، پاکیزگی تھی۔ تو آپ نے یہ بات سنی، تو آج سائنس بھی اس بات کو ثابت کر رہی ہے۔ میں پھونکوں کے حوالے سے بہت زیادہ نہیں کہوں گا، لیکن وہ کاروباری پھونکیں جو ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو کاروباری پھونکیں ہیں، لیکن اللہ والوں کی پھونک میں دم ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں، تو ان کے منہوں میں برکت ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے۔ سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ مہربانی۔ تو آپ نے جان لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ان کی پھونک میں اتنا دم رکھا تھا، وہ قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردے پہ پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ اثر کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ تو اللہ کا رکھا ہوا اثر مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی، ہم اللہ والوں سے دعا کراتے ہیں، ہم خود بھی دعا کرتے ہیں، مگر پھر اللہ والوں سے کیوں کراتے ہیں؟ فرق کیا ہے؟ ہمارے منہ سے جھوٹ، غیبت، چغلی، نامناسب لفظ نکلتے ہیں، ہم کیا کھاتے ہیں اس میں احتیاط ہے یا نہیں؟ اللہ والے احتیاط کرتے ہیں، اپنے منہ سے کوئی بھی لغو بات نہیں نکالتے، تو ان کے منہ اور ہمارے منہ کیا برابر ہو جائیں گے؟ اونچی کہیے نہیں۔ تو اس لیے ان کے منہ پاک ہوتے ہیں، ان سے دعا کراتے ہیں، اس میں اثر ہوتا ہے۔ تو یہ اثر آپ بھی لانا چاہیں تو اپنے منہ کو پاک رکھیں، غلط لفظوں سے بھی، غلط غذا سے بھی پاک رکھیں تو اثر آتا ہے۔ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے کہ ہمارے منہ ایسے ہیں جیسے حقے کی نالیاں، اللہ والوں کے منہ ایسے جیسے بندوق کی نالیاں۔ گولی کو حقے کی نالی سے گزارو گے وہ کام نہیں دکھائے گی، وہی گولی بندوق کی نالی سے نکلے گی تو اثر دکھائے گی۔ تو ہم لوگوں نے اپنا حال ایسا کر لیا، اللہ والے سیف زبان ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی زبان میں بن جاتا ہوں، جس سے وہ کلام کرتے ہیں، پھر اس میں اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تعویذ کے حوالے سے کچھ لوگ اس کو بھی شرک کہنے لگ گئے۔ تعویذ اگر لفظ پہ غور کریں، آپ اعوذ پڑھتے ہیں، تعوذ پڑھتے ہیں، پناہ کے معنی میں، اس کے ذریعے آپ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ تعویذ لکھنا، تعویذ کرنا جائز ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر کہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادوں کے لیے کیا، حسنین کریمین کے لیے کیا۔ آج تعویذ کاروبار بنا ہوا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ لوگوں نے کلینک کھولی ہوئی ہے، تعویذوں کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کوئی لکھے کبھی اجرت لینے کی بات کرے وہ اور ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کاروبار کر لے، دکانیں کھول لے، یہ مطلب نہیں ہے۔ غلط تعویذ کرنا غلط ہوگا، صحیح تعویذ کرنا صحیح ہوگا۔ سیدھا سا جواب۔ اگر اس کے باوجود کوئی نہیں مانتا تو علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، پڑھ لے، دلائل پڑھ لے، سمجھ آ جائے گی بات۔ نہیں ماننا چاہتا تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اسی طرح جو غلط چیزیں ہیں، مثلا کچھ لوگ زیور پہن لیتے ہیں کان میں، چھلے پہن لیتے ہیں ہاتھ میں، مختلف دھاتوں کے، وقتی طور پر کسی دھات کو 2-4 منٹ کے لیے پہنا کر کچھ کرنا وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ یہ دھات پہنو اس سے یہ ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے کسی قسم کا زیور جائز نہیں۔ چاندی کی انگوٹھی پہنے، سونا پہننا چاہتے ہیں سونے کے بٹن پہن لیں، لیکن زیور کی شکل میں مرد کو ہرگز اجازت نہیں۔ لوگ چین پہن لیں گلے میں، ہاتھ میں بریسلٹ پہن لیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ چاندی کا چھلا پہنتا ہے، بالکل پہن سکتا ہے، کسی اور چیز کا ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہا جائے گا، لیکن جو غلط نہیں ہے اس کو غلط کہنا بھی غلط ہوگا۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس کو غلط ٹھہرانے کی؟ تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی ہے تو صحیح، جائز، مستحب، اچھے کام کو غلط کہہ رہے ہو تو اس کی تمہیں اجازت اختیار نہیں ہے۔ تو لوگوں کو خام خواہ مشرک، بدعتی یا حرام کام کرنے والا نہ بناؤ۔ اس طرح کہہ کہ تم خود بھی مجرم بنتے ہو، دوسروں کو بھی گناہگار ٹھہراتے ہو۔ تو شریعت واضح ہے، ہم ہرگز شرک نہیں کرتے۔ اللہ تعالی شریکوں سے پاک ہے، شریکوں سے پاک، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی کو کسی کی کسی طرح ضرورت نہیں۔ اس نے کارخانہ قدرت میں کچھ امور لوگوں کو، مخلوق کو دیے، ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہر طرح کی ضرورتوں سے پاک ہے۔ یہ عزت کرامت دی جاتی ہے، شرف دیا جاتا ہے۔ دین کو ہم پھیلا رہے ہیں جس کو آپ تبلیغ کہتے ہیں، تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمیں اس خدمت کا موقع ملا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کا دین پھیلائیں، حق بات لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی سجدہ نہ کرے، اللہ کو کوئی فرق پڑے گا؟ جو کرتے ہیں اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ جو کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کو نوازا جاتا ہے۔ جو نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، وہ محروم رہتے ہیں، ان کے لیے سزائیں ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آج اتنی ایڈوانس دنیا میں، تیز رفتار دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں، لوگ جو شرک بدعت کے فتوے لگا کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ دین اسلام بانجھ ہے؟ معاذ اللہ، دین میں حل نہیں ہے موجود چیزوں کا۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس دین میں آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے، مشکلات دور کرنے کا حل نہیں ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں جی، دین جو ہے بس نماز روزے کا نام ہے،
اور کچھ نہیں، تو ان کو جان لینا چاہیے یہ نظام زندگی کے ہر شعبے، ہر گوشے میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں پانی کا قطرہ ناحق بہانے سے بھی منع کیا گیا، تو ہم کسی کا ناحق خون کیسے بہائیں گے؟ یہ تو فضول پانی بہانے سے منع کرتا ہے دین، تو ہم کسی کا خون ناحق کیوں بہائیں گے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاد اگر دین میں ہے تو یہ ضروری ہے۔ ہر ملک نے فوج کیوں بنائی ہوئی ہے؟ دفاع کا نظام، ڈیفنس سسٹم کیوں بنایا ہے؟ کہ ان کے وطن کے خلاف، ان کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف، ان کے حکمرانی کے خلاف کوئی بات کرے تو اس کو سزا دیں۔ تو اس وقت کیا کہو گے کہ ملک والے قانون بنا لیں، رب کا کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے؟ تو جہاں فساد ہوگا، جہاں خرابی ہوگی، وہاں علاج بتایا جائے گا۔ آپ کے جسم پہ زخم لگتا ہے، کوئی زخم ہوتا ہے جو مرہم سے ٹھیک ہوتا ہے، کوئی زخم ہوتا ہے جو چیرا لگانے سے ٹھیک ہوتا ہے۔ جہاں چیرا لگانا ہو وہاں صرف مرہم لگائیں گے تو زہر پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا؟ اسی طرح جس معاشرے میں خرابی پھیل جائے پھر وہاں جہاد کیا جاتا ہے۔ یہ جہاد زبان سے ہوتا ہے، قلم سے ہوتا ہے، ہتھیار سے ہوتا ہے، نوعیت ہوتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ شرائط ہیں، احکام ہیں۔ ایسے نہیں کہہ دیا جاتا تو یہ اللہ کی زمین ہے، اس میں اللہ کا نظام ہونا چاہیے، کوئی اللہ کے نظام کے لیے رکاوٹ بنے گا یا وہ ایسا سبب بنے گا کہ اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کرنے دے گا تو ان کو سمجھایا جائے گا، نہیں سمجھیں گے تو ان سے جہاد کیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے سمجھیں، پہلے ہمارے دین کے جہاد کو لوگ خون ریزی کہنے لگ گئے، بلڈ شیڈ کہنے لگ گئے۔ ایسا نہیں ہے، یہ خون بہانے کے لیے نہیں ہے بلکہ درستی کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے، علاج کے لیے ہے، بھلائی کے لیے ہے۔ آپ بھی اگر دیکھ لیں کہ آپ کے جسم میں کوئی خرابی آ جاتی ہے تو پھر آپ جسم کا کوئی حصہ اگر ایسا ہو جائے کہ زہریلا بن جائے اور اس کے پھیلنے کا ڈر ہو تو اس حصے کو کٹواتے ہیں یا نہیں کٹواتے تاکہ باقی جسم محفوظ رہے۔ اسی طرح برائی کے لیے اس کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ باقی معاشرہ آسانی سے رہے، اس کو پریشانی نہ ہو۔ یہ میں نے کچھ باتیں کر دی آپ کے سمجھانے کے لیے۔ شرک کے حوالے سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا دین کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے میں نے آپ کو کچھ باتیں سنا دی۔